السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا مالک میرا رب آپ سب کو سکھی، عزت والی اور لذت بھری زندگی عطا فرمائے، عبادت والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ آپ کی ہر مشکل کو میرا رب دور فرما کر آپ کو آسانی عطا فرمائے، آمین۔ راجہ بازار کے قریب ایک مسجد میں 2005-06 کے قریب میری ڈیوٹی تھی، تو مسجد میں ایک دفعہ میرے پاس ایک قصاب بھائی تشریف لائے اور انہوں نے اپنے بچے کے بارے میں دکھ بھری داستان سنائی کہ میں اسے دکان پر بٹھا کے جاتا ہوں تو یہ کلو گوشت بیچتا ہے اور کبھی پاؤ اور کبھی آدھا کلو کے پیسے لیتا ہے، نقصان پہ نقصان کرتا ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا، لیکن کچھ عرصے سے اس میں یہ تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے کہ اس کا ذہن اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ میں نے اسے کہا کہ اپنے بچے کو کل ساتھ لے کے آئیے گا۔ دوسرے دن دوبارہ وہ تشریف لائے تو ان کا بچہ میرے سامنے تھا، بہت صحت مند اور بڑا خوبصورت گبرو نوجوان، تو اس کی شکل سے ایسا بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ پاگل ہے یا کسی مرض کا شکار ہے۔ تو جب میں نے اس کے والد کے سامنے اس سے کچھ پوچھنا چاہا تو اس نے کچھ بھی نہ بتایا، تو میں نے اس کے والد کو اشارہ کیا کہ آپ گھر تشریف لے جائیں، میں اس سے بات کرتا ہوں، اللہ بہتر کرے گا۔ اس کا والد جب چلا گیا تو میں نے اس بچے سے پوچھا کہ پرابلم کیا ہے، بتاؤ مسئلہ کیا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ یہاں جو سیر پوری گیٹ والی گلی ہے، یہاں سے میں گزر رہا تھا تو اوپر گلی کے اوپر ایک پل تھا، یعنی کہ اس کے پل بنا ہوا تھا ادھر کی عمارتوں سے ادھر جانے کے لیے۔ یہ سکھوں کے دور کی عمارتوں کی اماج گاہ ہے، آپ جب بھی بابڑا بازار تشریف لائیں تو دیکھیے گا۔ تو کہتا ہے میں اس گلی میں دیکھا کہ ایک لڑکی، بڑی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی اور بس میں اس کو دیکھتا رہا اور وہ مجھے دیکھتی رہی۔ ہم دونوں جب ایک دوسرے کو کافی دیر دیکھتے رہے، اس کے بعد پھر ہمارا یہ معمول بن گیا کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، مل نہیں سکتے تھے مگر ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پوری کی پوری لڑکی میرے وہم میں، میرے گمان میں، میرے خیال میں، میری روح میں، میرے دل میں، میرے باطن میں اتر گئی۔ اب وہ نکلتی نہیں ہے۔ کہتا ہے میں دکان پہ جاتا ہوں وہی لڑکی نظر آتی ہے، میں رات کو سوتا ہوں تو نیند نہیں آتی وہی لڑکی سامنے آ جاتی ہے، میں اسکول جاتا ہوں وہی لڑکی سامنے ہوتی ہے، میں مہمانوں میں بیٹھا ہوا ہوں تو پھر بھی میں اپنے آپ کو اکیلا سمجھتا ہوں، میں روتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس کا وجود میرے جسم سے نکل جائے، اس کا تصور میرے ذہن سے ختم ہو جائے، اور میں رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں لیکن میری دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور جب میں دکان پہ جاتا ہوں مجھے پتہ نہیں چلتا میں نے کتنا گوشت بیچا ہے اور کتنے پیسے بنے ہیں، اور گاہک آتے ہیں اور اس طرح میں احساس ہے مجھے کہ میرے والد صاحب کی محنت کی کمائی خراب ہو رہی ہے اور کاروبار خراب ہو رہا ہے۔ شاہ صاحب بتائیں اس کا کوئی علاج ہے؟ تو میں نے اسے کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا ہر آنکھ جو غیر محرم کو دیکھتی ہے وہ زناکار آنکھ ہے، یعنی کہ آنکھ کا یہ زنا ہے۔ تو میں نے کہا اگر آپ پہلی دفعہ دیکھی تھی وہ لڑکی تو آپ نگاہیں جھکا لیتے اور استغفار پڑھ کے آپ وہاں سے گزر جاتے تو یہ پرابلم آپ کے ساتھ نہ ہوتی۔ یہ جو مسئلے ہیں یہ آپ کے ساتھ بھی ہیں، میرے ساتھ بھی ہیں، ہمارے معاشرے کے ساتھ بھی ہیں کہ ہم جب بھی سامنے آتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ ہم جو ہیں وہ سامنا کرتے ہیں ایسے معاملات کا۔ لیکن اللہ کے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو اسوہ سکھایا ہے، ہمیں جو طریقہ سکھایا ہے وہ یہ کہ جب بھی غیر محرم تمہارے سامنے آئے تو نگاہیں جھکا لو۔ قرآن حکیم نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ نگاہیں جھکا لو۔ جب ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، خدا کی قسم ایسے کبھی بھی مسائل سر نہیں اٹھائیں گے، اور ہم اپنی زندگی میں اپنے دل کی کوٹھی میں صرف اللہ کی یاد ہونی چاہیے، اللہ کا تصور ہونا چاہیے۔ تو پھر اس کو میں نے جو ہے وہ کچھ راستہ بتایا تو اس کا کچھ مسئلہ حل ہوا۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ عشق مجازی سے نکلنے کا طریقہ یہ میں کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسے میں نے کس طریقے سے اس پریشانی سے نکلنے کے لیے مدد کی، اللہ نے فضل کیا اور وہ لڑکا بالکل جو ہے وہ صحت مند ہو گیا اور تصورات اس کے بحال ہو گئے معمولات کے مطابق۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ آپ نے بھی اور میں نے بھی غیر محرم کو نہیں دیکھنا، یہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے بندہ، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ اپنے بچوں کو بھی یہی سکھائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔